بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ نے 1880 سے 1884 کے دوران براہین احمدیہ تصنیف فرمائی۔ یہ پروگرام اس کتاب کے بارے میں ہے اور آج اس سلسلے کا یہ 5واں پروگرام ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم مجیب الرحمان صاحب اور محترم عطاء المومن زاہد صاحب۔ جہاں تک گزشتہ پروگراموں کا تعلق ہے تو ہم نے عمومی طور پر کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، وہ کیا حالات تھے جن میں یہ کتاب تصنیف کی گئی، اور پھر اس کا حصہ اول جس میں وہ عظیم الشان اشتہار موجود ہے جو اس زمانے میں بھی چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایک چیلنج کی حیثیت رکھے گا۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو دراصل اس کتاب کا مقدمہ ہے، جس میں 4 ضروریات، 6 فوائد اور 10 حاشیوں کا ہم نے ذکر کیا، اور اب ہم گفتگو کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ اس کا تیسرا حصہ اور چوتھا حصے کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ مجیب صاحب، ہم نے تفصیل کے ساتھ، بلکہ تفصیل کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے، اختصار کے ساتھ کہنا چاہیے، تمہیدات کا ذکر کر لیا ہے اور 11 نمبر حاشیے میں موجود وساوس کا ذکر چل رہا ہے۔ گزشتہ پروگرام وقت کی کمی کی وجہ سے جب ہم ختم کرنا پڑا ہمیں، تو ہم 5ویں وسوسے پہ پہنچ چکے تھے۔ میں وہ وسوسہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ ناظرین و سامعین کو اس کی وضاحت کر دیں۔ چنانچہ وسوسہ پنجم جو برہمو سماج کی طرف سے ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ تحریر فرمایا کہ بعض برہمو سماج والے یہ وسوسہ پیش کیا کرتے ہیں کہ اگر کامل معرفت قرآن پر ہی موقوف ہے تو پھر خدا نے اس کو تمام ملکوں میں اور تمام معمورات قدیم و جدید میں کیوں شائع نہ کیا، اور کیوں کروڑہا مخلوقات کو اپنی معرفت کاملہ اور اعتقاد صحیح سے محروم رکھا۔ جزاک اللہ۔ برہان صاحب، بات یہ ہے کہ ہم جو برائن احمدیہ پہ اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو میں برائن احمدیہ کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ برائن احمدیہ کا ایک مختصر تعارف ہو جائے، اور اس تعارف میں یہ بات ہم اپنے دوستوں کے ذہن نشین کروا دیں کہ برائن احمدیہ جو اتنی عظیم الشان کتاب ہے، اور جس کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک کھلا ہوا چیلنج ہے، اس میں کیا بات ہے جو دنیا کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے اور جس کا کوئی جواب آج تک کسی سے بند نہیں پڑا۔ اس کا پس منظر ہم نے بیان کر دیا تھا، زمانے کے حالات کیا تھے، کس قسم کے مسائل درپیش تھے، وہ منقولی زمانے سے گزر کر ہم معقولی زمانے میں آ گئے تھے۔ یہ ساری باتیں ان کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا اصل مضمون شروع کیا ہے، جو حصہ سوم میں آ کے شروع ہوتا ہے، تو حضور نے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں بعض تمہیدیں قائم کی ہیں۔ اس کے بعد جب حضور نے اپنا مضمون بیان کرنا شروع فرمایا تو مضمون جو ہے اتنا وسیع تھا، اتنا دقیق تھا، اور اس میں اتنے پہلو در پہلو مضامین تھے کہ اس میں بعض ایسی باتیں تھیں جن کا ساتھ ساتھ واضح کرنا ضروری تھا۔ لیکن اس بارے میں یہ جو وساوس ہیں، ان کا حضور نے خاص طور پہ ذکر فرمایا، کیونکہ جو عقلی دلائل کا ذکر ہے، عقلی دلائل کے ذکر میں جو لوگ بڑے زور و شور سے اور بڑی مستعدی سے اسلام کے مقابل پر برہمو سماج والے یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن شریف میں کیا لکھا ہے وہ اور بات ہے، عقلی دلائل سے ہمیں سمجھاؤ بات، عقل سے، صحیفہ قدرت سے، لا آف نیچر سے ہمیں سمجھاؤ کہ طبیعت کی روشنی میں جو صحیفہ قدرت جو کھلا ہوا ہے اس کی روشنی میں سمجھائی جائے۔ وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے، وہ ساری عقلی باتیں کرتے تھے۔ اور اس بات کے لیے برہان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ انہوں نے بڑی جانکنی سے کچھ وساوس تیار کر رکھے، یعنی بڑی محنت سے انہوں نے وہ سوال بنائے ہوئے تھے وسوسے ڈالنے کے لیے کہ یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے، الہام نہیں ہو سکتا ہے، اب الہام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے تو الہام وغیرہ وغیرہ، وہ سارا ہم ذکر کر چکے ہیں۔
وہ سارا جب براہین احمدیہ کا ہمارے دوست مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا، ہم زیادہ گہرائی سے مطالعہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ ساری باتیں زیادہ تفصیل سے آئیں گی۔ لیکن ہم ان وساوس کا ذکر کر رہے ہیں جس میں سے 5ویں وسوسے کو آپ نے پڑھ کے سنایا ہے۔ 5واں وسوسہ یہ تھا جی، آپ کہتے ہیں کہ انسان کی نجات کا دار و مدار ہی قرآن شریف پر ہے۔ اگر سارے انسانوں کی نجات کا دار و مدار قرآن شریف پر ہے، اور جو قرآن شریف کو نہیں مانیں گے یا اس پر عمل نہیں کریں گے یا اس پر ایمان نہیں لائیں گے، عمل نہیں کریں گے، ان کے لیے نجات ہی ممکن نہیں ہے، تو ان کی جو دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو گئیں۔ تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا پہ قرآن بیک وقت نہیں پھیلا دیا گیا؟ قرآن شریف نازل ہوا تھا، ساری دنیا کے لیے نازل ہوا تھا، آپ کہتے ہیں کافۃ للناس کے لیے نازل ہوا، اس کے اوپر نجات منحصر ہے، ساری دنیا کو ایک وقت میں دیار و امثار میں کیوں نہیں پھیلا دیا؟ اس کا حضور نے جواب دیا، اور انہی کی زبان میں کہ دیکھو قانون قدرت کو دیکھو، صحیفہ قدرت کو دیکھو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ کیوں ایک ہی وقت میں پھیلا نہیں دیا گیا، اور اگر پھیلایا گیا یا نہیں پھیلایا گیا اس کے اوپر تم نیچر پہ غور کرو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا مسئلہ کیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں دیکھو قرآن شریف ایک نور ہے نا، قرآن شریف ایک روشنی ہے نا، یہ تعلیمات جو ہیں ساری ایک روشنی ہے نا، تو تم اگر دنیا پر دیکھو گے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ قرآن شریف کے وجود کو دیکھو تو پھر یہ سارے سوال پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں تو یہ جو خیال ہے تمہارا کہ ساری دنیا میں کیوں نہیں پھیلا دیا گیا اور ساری دنیا میں ایک دم شائع نہیں کیا ہوا، کیوں نہیں ہو گیا، تو عالم ظاہر کو دیکھو۔ سورج جب نکلتا ہے تو ساری دنیا کے لیے طلوع ہوتا ہے، اس کی حدت سب کو محسوس ہوتی ہے، اس کی روشنی سب کو معلوم ہوتی ہے، سارے عالم پر کرۂ ارض میں سے جس کرۂ نصف کرہ پر سورج طلوع ہوتا ہے ساری دنیا پر طلوع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات اب آپ لمبی بات ہے، آگے میں اس طرف نہیں جاتا کہ دوسرے کرہ پر اس وقت میں طلوع نہیں ہو رہا ہوتا، ایک کرہ اس وقت تاریکی میں ہوتا ہے، لیکن ساری دنیا کے لیے ہو گیا۔ تو ساری دنیا پر جب طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے باوجود کچھ گوشے ایسے رہ جاتے ہیں جہاں پر روشنی نہیں پڑتی، غاروں میں روشنی نہیں، سورج طلوع ہوا ہے، غاروں میں روشنی نہیں پڑ رہی، تو کیا سورج طلوع نہیں ہوا، کیا روشنی نہیں ہے؟ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کھڑکیاں بند کر لے، دروازے بند کر لے، اور فوٹوگرافر کے ڈارک روم کی طرح اس میں آگے کالے پردے لگا لے کہ روشنی کی طرف سے نہیں آئے، اپنے دل کے دروازے بند کر لے، اپنی کھڑکیاں بند کر لے، تو روشنی اس میں نہیں جائے گی۔ تو ساری دنیا میں ایک دم سے سارے قرآن کے نہ پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ ذہنی طور پر، مادی طور پر، اخلاقی طور پر بعض لوگوں نے اپنی روحانی آنکھوں کو بند کر رکھا ہوتا ہے، تو وہ نور ان کو پہنچتا نہیں ہے۔ اور بعض گوشے ایسے ہوتے ہیں جہاں جیسے قرآن جیسے سورج کی روشنی ہے ویسے قرآن شریف کی روشنی ہے، تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ایک وقت میں کیوں نہیں پھیل گیا اور ساری دنیا میں ایک وقت میں اسلام شائع کیوں نہیں ہو گیا۔ یہ اپنے قانون قدرت پہ غور کرو تو وہی حضور کا بار بار زور اس بات پر ہے، اور یہ بڑا لطیف مضمون ہے حضور نے تفصیل سے، یعنی جو اس میں عقلی دلیل بھی آ گئی ہے اور جو عملاً جو ہو رہا ہے وہ بھی سامنے پیش کر دی۔ مجھے صاحب میں چاہوں گا کہ جو وسوسہ ششم ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بارے میں بھی آپ ہی بیان کر دیں کہ وہ انہوں نے یہ پیش کیا کہ معرفت کامل کا ذریعہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو ہر وقت اور ہر زمانہ میں کھلے طور پر نظر آتی ہو، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ سو یہ صحیفہ نیچر کی خاصیت ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور یہی راہبر ہونے کے لائق ہے، کیونکہ ایسی چیز کبھی رہنما نہیں ہو سکتی جس کا دروازہ اکثر اوقات بند رہتا ہو اور کسی خاص زمانہ میں کھلتا ہو۔ دیکھنا، یہ پہلے تو یہ کہا کہ صاحب ایک زمانے میں ایک ہی وقت میں کیوں نہیں شائع ہو گیا، اب اگلا وسوسہ کتنی باریک بینی سے، کتنی دقت سے نظر سے وسوسہ تیار کیا گیا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، تو صحیفہ قدرت کی بات ہم کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ حضور لا آف نیچر کے ساتھ اسی سے دلیل جو ہے استدلال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی صحیفہ قدرت جو ہے وہ تو کھلا ہوا ہوتا ہے، دنیا ہر وقت کھلی ہے، صحیفہ قدرت ہر وقت کھلا ہوا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ کبھی آپ میں کائنات کی چیزیں غائب ہو جائیں، کبھی سامنے آ جائیں، ان کا استدلال یہ ہے کہ صحیفہ قدرت کھلا ہوا ہے، تو وہی رہنمائی کر سکتا ہے جو ہر وقت کھلا ہوا ہو۔ الہام کیسے رہنمائی کرے گا؟ ہزاروں سال بند رہتا ہے، پھر ایک نبی آ جاتا ہے، وہ الہام کے ذریعے سے دنیا کی رہنمائی کرتا ہے، پھر سینکڑوں سال بند رہتا ہے، پھر ایک نبی آ جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں الہام کا دروازہ جو کبھی کبھی کھلتا ہے وہ رہنمائی کا باعث کیسے ہوگا؟ آخری فقرہ جو ان کے وسوسے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ کھلی ہے صحیفہ قدرت، وہی صحیفہ قدرت ہی ہماری رہنمائی کرتی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں سائنس اور لا آف نیچر جو ہے ہمارے لیے رہنما ہے۔
حضور کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، دیکھو یہ تمہاری پہلی جو بات ہے وہ پریمسز تمہارا سغرا کبرا ہی غلط ہے. جو بنیاد بات بنائی ہے تم نے کہ صحیفہ قدرت ہمیشہ ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے، یہ بات صحیح ہے. اگر ہر ایک کے لیے صحیفہ قدرت اتنا ہی کھلا رہتا تو بڑے بڑے فلسفیوں میں اور بڑے بڑے سائنسدانوں میں اختلاف کیوں ہوئے؟ کھلا ہوا ہے صحیفہ قدرت، ایک سائنسدان کو بھی نظر آتا ہے، دوسرے کو بھی نظر آتا ہے، ان میں اختلاف کیوں ہے بھائی؟ اختلاف ان میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اتنا کھلا ہوا بھی نہیں ہے. کھلا ہوا پڑا ہے، لیکن کھلے ہوئے کو دیکھنے کے لیے جو نظر چاہیے وہ ہر ایک کو یکساں طور پر حاصل نہیں ہوتی. بڑا لطیف مضمون ہے، حضور نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. حضور نے فرمایا دیکھو ایک نوزائیدہ بچہ جو ہے وہ اس کھلے ہوئے صحیفے سے اتنا ہی فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس نوزائیدہ بچے کو پتہ ہے کہ پینسلین میں کیا خواص ہے، صحیفہ ہے، قدرت ہے، کھلا ہوا ہے اتنا. اسی طرح سے اگر جنگلی لوگ جو ہیں اور تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے یکساں طور پر کھلا ہوا نہیں ہے. تو بھائی کھلا ہوا ہے لیکن اپنے اپنے استعداد کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اپنے اپنی کوشش کے مطابق کھلتا ہے، ہمیشہ اس طرح سے کھلا نہیں رہتا. بالکل مجیب صاحب. اور میں اسی بات کو حضرت صاحب کا آخری فقرہ میں پڑھ کے ہم اگلے وسوسے کی طرف آئیں گے. حضور فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ کیا ایمان کی روح سے اور کیا عمل کی روح سے اور کیا جزا سزا کی امید کے روح سے کھلا ہوا اور مفتوح دروازہ خدا کے سچے الہام اور پاک کلام کا دروازہ بند ہے و بس. یعنی یہ الزاماً ان کو یہ بات بیان فرمائی ہے. مومن صاحب وسوسہ پنجم اور ششم کا ہم نے ذکر کیا. وسوسہ ہفتم کے لیے میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں وہ وسوسہ پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ اس کی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے وہ آپ کچھ بتائیں ہمیں. کسی کتاب پر علم الہی کی ساری صداقتیں ختم نہیں ہو سکتی، پھر کیوں کر امید کی جائے کہ ناقص کتابیں کامل معرفت تک پہنچا دیں گی. یعنی ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ اصول ہی عقل کے خلاف ہے کہ کسی کتاب کے بارے میں کہا جائے کہ وہ مکمل ہے یا اس نے الہیات کی تمام صداقتیں بیان کر دیں. تو اس لحاظ سے قرآن کو بھی کامل کتاب نہیں کہا جا سکتا. اگر قرآن کامل کتاب نہیں ہے تو اس صورت میں قرآن مجید کامل معرفت تک نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ قرآن اٹ سیلف ناقص ہے. تو حضور نے اس کا جواب یوں دیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض تو بھائی تمہارا تب قابل التفات ہوتا کہ اگر تم لوگ اپنے علم کا کوئی زور لگا کر کوئی ایسا الہیات کا کوئی ایسی صداقت، کوئی ایسے دقائق میں سے کوئی ایسا دقیقہ نکال کے دکھاتے جو کہ قرآن مجید میں نہیں. ایسی حالت میں تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اس لحاظ سے قرآن شریف ناقص ہے، لہٰذا یہ کامل معرفت تک نہیں پہنچا سکتا. جبکہ قرآن کریم کا دعویٰ موجود ہے کہ قرآن مجید کامل کتاب ہے. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی کمی نہیں کی. پھر فرمایا کہ فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن میں تمام کامل صداقتیں اور اولین و آخرین کے تمام علوم درج ہیں. اور حضور نے یہاں پر بے شمار آیات بیان فرمائی ہیں جن سے حضور نے قرآن مجید کا یہ دعویٰ پیش فرمایا. اور حضور نے فرمایا جب قرآن مجید کا یہ دعویٰ موجود ہے تو یہ خوبصینتی ہے کہ نہ قرآن کے بیان کو قبول کیا جاتا ہے اور نہ قرآن کے دعوے کو توڑ کر دکھلایا جاتا ہے. اور جن الفاظ کے ساتھ حضور نے اس جواب کو ختم کیا ہے وہ الفاظ دراصل اس جرت کے آئینہ دار ہیں جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے دفاع کے لیے دکھلائی، اور جس کی وجہ سے علماء یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ مؤلف براہین احمدیہ اسلام کے دفاع میں جس قدر ثابت قدم نکلا 1400 سال میں اس کی نظیر نہیں ملتی. کیونکہ یہ جرت کوئی نہیں دکھا سکا. میں وہ الفاظ پڑھ کر پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کوئی بھاری صداقت لیے بیٹھے ہیں جس کی نسبت تمہارا یہ خیال ہے کہ ہم نے کمال جاں فشانی اور ارکریزی اور منہ شگافی سے اس کو پیدا کیا ہے، اور جو تمہارے گمان باطل میں قرآن شریف اس صداقت کے بیان کرنے سے قاصر ہے، تو تمہیں قسم ہے کہ سب کاروبار چھوڑ کر وہ صداقت ہمارے روبرو پیش کرو تا ہم تم کو قرآن شریف میں سے نکال کر دکھلا دیں، مگر پھر مسلمان ہونے پر بھی مستعد رہو. اور اگر اب بھی آپ لوگ بدگمانی اور بک بک کرنا نہ چھوڑیں اور مناظرے کا سیدھا راستہ اختیار نہ کریں تو بجوز اس کے اور کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. بالکل. پھر حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک ذرے کا 1000واں حصہ بھی قرآن شریف کی تعلیم میں کوئی نقص نکال کے دکھلا دے
یا اس کے قرآن کریم کے بالمقابل ایک ذرے کا 1000واں حصہ اپنی الہامی کتاب کی کوئی ایسی خوبی نکال کر دکھلا دے جو قرآن میں نہ ہو، جس کو میں قرآن سے نہ دکھلا سکوں، تو حضور نے فرمایا کہ ہم سزائے موت بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت بڑا اور بہت اہمیت کا حامل یہ چیلنج حضور نے دیا ہے۔ مومن صاحب، اس کے بعد وسوسہ ہشتم آتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان کو خدا کا ہم کلام تجویز کرنا ادب سے دور ہے، فانی کو ذات ازلی ابدی سے کیا نسبت اور مشت خاک کو نور وجوب سے کیا مشابہت۔ اب یہ بھی ان کی طرف سے خود ساختہ یہ ہے، اور اس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف پیرائے میں جواب دیا، لیکن مختصراً یہاں میں یہ ذکر کروں گا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو انسان کی فطرت میں ایک محبت اور ایک تجسس اور ایک اس بات کا جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، میں نے اس سے بات کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو ایڈریس کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رحمان نے افراد کاملہ بنی آدم کے دل میں اپنی معرفت کے لیے بے انتہا جوش ڈال دیا، اور ایسا اپنی محبت اور اپنے انس اور اپنے شوق کی طرف کھینچا کہ وہ بالکل اپنی ہستی سے کھوئے گئے۔ تو اس صورت میں یہ تجویز کرنا کہ خدا ان کا ہم کلام ہونا نہیں چاہتا، اس قول کے مساوی ہے کہ گویا ان کا تمام عشق اور محبت ہی عبث ہے، اور ان کے سارے جوش یک طرفہ خیالات ہیں۔ چنانچہ یہ جو انسان کی فطرت میں جو جوش پایا جاتا ہے، یہ اس بات کا جواب ہے کہ انسان نے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے۔ مجیب صاحب، وسوسہ نہم کی طرف آتے ہیں۔ وسوسہ میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ یہ اعتقاد کہ خدا آسمان سے اپنا کلام نازل کرتا ہے، یہ بالکل درست نہیں، کیونکہ قوانین نیچریہ اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور کوئی آواز اوپر سے نیچے کو آتی ہم کبھی نہیں سنتے، بلکہ الہام صرف ان خیالات کا نام ہے کہ جو فکر اور نظر کے استعمال سے عقل مند لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، و بس۔ دیکھیں نا، یہ وسوسہ جو ہے عجیب کتاب ہے برائن احمدیہ۔ یہ وسوسہ جو ہے یہ بھی انہی لوگوں کی طرف سے ہے جو الہام کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں سنتے کوئی آسمان سے آواز آتی ہوئی، اور یہ خود قانون قدرت کے خلاف ہے۔ اگرچہ ابھی جو باتیں اس وقت ان کو قانون قدرت کے خلاف نظر آتی تھیں، ان میں سے اب بہت سی وہ قانون قدرت کے مطابق نظر آتی ہیں، لیکن اس بات کو چھوڑیں۔ بات یہ ہے کہ حضور نے اس کا ایک بنیادی جواب دیا ہے۔ بنیادی جواب یہ ہے کہ بھائی صاحب، آپ کہتے ہو، ان کے وسوسے کے اندر لکھا ہے ہم آسمان سے کوئی آواز آتی ہوئی نہیں سنتے۔ آواز تو وہ ملہم جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے، ملہم ہے وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ یہ دوسرے لوگ نہیں سن رہے ہوتے، کہ ہم نہیں سن رہے اس لیے تمہاری بات نہیں مانتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، عدم علم سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ ایک بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے، دوسروں کو پتہ ہے، تو تم یہ کہو جی ہم نے تو کبھی ایسا نہیں سنا، ہم نے تو تمہیں معلوم نہیں ہے تو نہیں معلوم، جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے۔ صدہا لوگوں کی شہادتیں اس بارے میں موجود ہیں، اور جو آپ اپنی عملی زندگی میں لوگوں کی شہادت پر ان باتوں کا اعتبار کر لیتے ہو جو دراصل تمہیں نظر نہیں آتی ہیں، جو تم سنتے نہیں۔ وہ لوگ جن کی قوت باصرہ کمزور ہوتی ہے، نظر کمزور ہوتی ہے، ان کو اگر پہلی رات کا چاند نظر نہیں آتا، ہلال نظر نہیں آتا، دوسروں کے کہنے سے مان لیتے ہیں کہ آج ہی چاند نظر آ گیا ہے۔ کبھی اگر کسی کا نزلہ ہوا ہو، زکام ہوا ہو، قوت شامہ کام نہ کر رہی ہو، خوشبو نہ آ رہی ہو، بدبو میں اور خوشبو میں فرق نہ کر رہے ہوں، معطر میں اور غیر معطر میں فرق نہ کر رہے ہوں، لوگ کہتے ہیں جی بڑی اچھی خوشبو ہے، تو لوگ مان لیتے ہیں، دوسروں کے کہنے پر بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن حضور نے یہیں پر نہیں چھوڑا، حضور نے ان کو قانون قدرت سے سمجھایا ہے کہ دیکھو، اپنی کم علمی کے کو ایک چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہ ٹھہراؤ، یہ عقل مندی کا کام نہیں۔ یعنی کہ دیکھو، ہم دیکھتے ہیں ایک پتھر ہے، اس کا نام ہے مقناطیس۔ اب وہ مقناطیس جو ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ جو پتھر ہے نا، یہ لوہے کو کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں پتھر ہی ہے نا جی، لوہے کے کھینچنے کی طاقت کہاں سے آئے گی، اور یہ پتھر بڑا کھینچ کے دکھاؤ۔ وہ نہیں سمجھتا کہ مقناطیس میں اور دوسرے پتھر میں فرق ہے، لیکن جو مقناطیس کو سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے۔ تو یہ کسی کا یہ کہنا کہ جی میں نے کبھی پتھر کو نہیں دیکھا کسی چیز کو کھینچتے ہوئے، اور آج کل جو مقناطیسی طاقت ہے، اس کے لیے جو آج کل کرین بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے وزن جو ہے وہ مقناطیس کی طاقت سے نکالتے ہیں۔ ڈاکٹر لوگ آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے، باریک چیز، اس کو لوہے کی چیز ہو پڑ جائے، تو اس کو مقناطیس کی طاقت سے کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں۔ سوئی اندر چلی جائے، مقناطیس کی طاقت سے کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں۔ کوئی کہے جی یہ طاقت مقناطیس میں کہاں سے آئی؟
اور کیسے پیدا ہو گئی؟ تو وہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ایک اپنی کم علمی کو اس بات کی دلیل نہیں ہم ٹھہرا سکتے۔ تو حضور نے کہا ہے جو الہام جن لوگوں کو آتا ہے ان کا تجربہ ہے وہ بتاتے ہیں، اور اس کے تجربے کو وہ اپنا مشاہدہ اپنا لوگوں کو کروا کے دکھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے جیسے آپ کسی کے کہنے پر چاند کا ہونا مان لیتے ہو، کسی کے کہنے پر خوشبو کا ہونا مان لیتے ہو، وہ لوگ جن کو الہام ہوتا ہے ان کے ہونے سے الہام کو آپ ماننا چاہیے، انکار نہیں کر سکتے۔ اپنی نالائقی کو، اپنے کم علم کو، اپنے نور کے عدم وجود کو آپ اس کے عدم شے پر دلیل نہیں ٹھہرا حضرت مسلم نے فرمایا کہ عدم علم سے عدم شے لازم نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مومن صاحب، وساوس تقریباً اب ختم ہو گئے ہیں، 10واں وسوسہ رہتا ہے، میں وسوسہ پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ وسوسہ دہم، بعض کوتا فکر لوگ یہ وسوسہ پیش کرتے ہیں کہ الہام میں یہ خرابی اور نقص ہے کہ وہ معرفت کامل تک پہنچنے سے کہ جو حیات ابدی اور سعادت دائمی کے حصول کا مدار علیہ ہے مانع اور مزاحم ہے۔ اس کا حضور نے اس وسوسے کا جواب یوں دیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی پروگرام کے آغاز میں بھی بات ہوئی تھی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ان وساوس کے تراشنے میں بڑی جانفشانی سے کام لیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس وہم کے تراشنے میں بھی ان لوگوں نے کچھ جھوٹ سے کام لیا اور کچھ تعصب اور جہالت سے کام لیا۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا کہ جھوٹ سے یوں کام لیا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان معترضین کو معلوم ہے کہ دنیا میں بڑی بڑی حقانی صداقتیں ایسی ہیں جو ان لوگوں سے ظاہر ہوئیں جو کہ الہام کے پابند تھے، اور الہام کے پابند لوگ بہت سے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے عظیم الشان عقل کی باتیں دریافت کیں اور وہ دنیا کے سامنے پیش کیں، اس کے باوجود یہ کہنا کہ الہام گویا قواعد عقلیہ کا دشمن ہے، یہ صریح جھوٹ ہے جس سے کام لیا گیا۔ اور جہالت سے حضور نے فرمایا کہ یوں کام لیا گیا ہے کہ جب کہا کہ الہام اور عقل دو متناقض امور ہیں اور الہام گویا عقل کی دشمن ہے، اس کی ترقی کو روکتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ سراسر جہالت ہے۔ الہام دراصل عقل کا رفیق ہے اور وہ عقل کو طرح طرح کی سرگردانی سے بچاتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کرنا سراسر تعصب اور جہالت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن شریف تو خود بار بار اپنے قاری کو عقل سے کام لینے کی طرف توجہ دلاتا ہے، بار بار قرآن مجید میں یہ تاکید موجود ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں مگر ان کو سمجھنے میں عقل سے کام وہ لوگ لیتے ہیں جو صاحب علم و دانش ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس قرآن مجید میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے نشانات ہیں، وہ عقل مند جو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں تو خود عقل سے کام لینے اور غور و فکر سے کام لینے کی طرف تاکید موجود ہے۔ تو حضور نے فرمایا لہذا قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کرنا تو سراسر تعصب اور جہالت پر مبنی۔ ہاں کوئی دوسری الہامی کتب اگر خلاف عقل باتیں کرتی رہیں، مثلا وید کہیں، اب یہ بھی حضور کی خوبی ہے جواب دینے کی کہ حضور نے معترضین کی الہامی کتابوں کو بھی ساتھ ہی اپنے جواب میں ملزم ٹھہرایا۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ مثلا اگر اب وید کہیں کہ گنگا جو دریا ہے وہ مہادیو جی کی لٹوں سے نکلا ہے، یا بائبل ایک انسان کو خدا بنانے پر مجبور کرے کہ خدا مان لو، تو اس میں بھی الہام کا قصور نہیں ہے بلکہ انسانی عقل کا قصور ہے جو کہ ان کتب کو الہامی کتب ٹھہراتی رہے۔ تو گویا قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کرنا تعصب اور جہالت ہے۔ اگر یہ الزام وارد ہوتا ہے تو دوسری الہامی کتابوں پر وارد ہوتا ہے جو کہ معترضین کی الہامی کتب ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجیب صاحب، ہم نے 8 تمہیدات کے بارے میں گفتگو کی اور یہ حاشیہ نمبر 11 میں موجود وساوس کا ذکر کیا۔ اب اگر مجموعی طور پہ ہم ان تمہیدات یا وساوس کو دیکھیں تو ہمیں ان سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا بیان فرما رہے ہیں؟ میرا خیال ہے میں بہت مختصر عرض کروں کہ ہم ویسے ہی اختصار کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کی گناہ کو پہنچنا تو بڑی باریک بینی کا کام ہے، لیکن یہ تمہیدات اور وساوس کو ذرا تھوڑا اور پیچھے لے جائیں۔ حضور نے فوائد بیان کیے تھے برائے نعمت، اور چھٹا وسوسہ چھٹا فائدہ ہم نے بڑی وضاحت سے پڑھ کر سنایا تھا
کہ قوت استدلال کو انسان کے وہ جلا ملتی ہے اور انسان کو سمجھنے کی توفیق ملتی ہے، قوت مدرکہ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو 8 تمہیدیں ہیں، یہ ہم اشارتاً عرض کر چکے ہیں کہ 8 تمہیدیں ہیں، دراصل وہ 8 بنیادیں ہیں، 8 وہ ستون ہیں جن کے اوپر استدلال کی ساری عمارت قائم کی گئی ہے، اور ان کی وجہ سے یہ دوسروں کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ حضور نے گویا حصار کھینچ دیا ہے کہ ان حدود کے اندر، عقل کی حدود کے اندر، انسان کے مشاہدے کی حدود کے اندر بات کرو، دلیل کتاب سے پیش کرو، دعویٰ کتاب سے پیش کرو۔ حضور نے یہ بنیادیں قائم کی ہیں، ان کی خود پابندی فرمائی ہے۔ وساوس جو ہے لوگوں نے پیدا کر رکھے تھے، ان کا جواب دے دیا ہے، اور وہ وساوس جو ہے بذات خود ایک مکمل کتاب بنتی، اس کو پڑھیں تو جتنے وسوسے عقل پیدا کر سکتے، یعنی عقل کا نور کہنے کو عقل نور ہے، عقل کا نور جتنے اندھیرے پیدا کرتا ہے اس کا تدارک الہام سے ہوتا ہے۔ اس کو حضور نے سارے وساوس جو عقل کے زور پہ بنائے ہوئے تھے ان کو حضور نے رد کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ برائن احمدیہ کو پڑھنے کے لیے ان تمہیدات کو اور وساوس کو پہلے یا بعد میں، پہلے کتاب کو پڑھ لیں، بعد میں ان کو غور سے پڑھیں، ان کو بار بار پڑھیں، تو وہ جلا عطا ہوگی جس کا حضور نے فرمایا چھٹے فائدے میں کہ قوت مستدرکہ جو ہے اور قوت مدرکہ بڑھے گی، قوت استدلال بڑھے گی، علم بڑھے گا، دنیا کو، دنیا کے قانون قدرت کو اور الہیات کو سمجھنا، کیونکہ حضور نے عالم ظاہر سے عالم باطن پر استدلال کیا ہے، اور قرآن شریف نے کیا، قرآن شریف سے آگے آیات آئیں گے ان کا ذکر کریں گے۔ تو یہ جو ہے بنیادی طور پر برہان احمدیہ کو سمجھنے کے لیے یہ کنجی ہے، میں سمجھتا ہوں جس کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے۔ اور مجیب صاحب، آپ جیسے پہلے بھی آپ ذکر فرما رہے تھے کہ یہ ہر وسوسہ ہو یا ہر تمہید ہو یا ہر حاشیہ ہو، یہ اپنی ذات میں ایک مکمل مضامین ہیں، مکمل کتابچے ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ کے ان کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت تو ختم ہونے کے قریب پہنچتا جا رہا ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا جائزہ لیں تو ہم نے حاشیوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے، 11 حاشیے ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہیں، ابھی اس کے کچھ مضامین باقی ہیں، لیکن اس کتاب میں 4 حاشیہ در حاشیہ بھی آتے ہیں، اور مختصراً صرف ان کا یہاں ذکر ہو سکتا ہے۔ جو نمبر 1 حاشیہ در حاشیہ ہے، اس میں دراصل مولوی ابو عبداللہ صاحب قصوری کا جو یہ اعتراض ہے کہ اولیاء اللہ کے الہام سے وہ انکار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گفتگو فرمائی ہے۔ پھر دوسرا حاشیہ در حاشیہ نمبر جو ہے، اس میں الہام کامل اور حقیقی مذاہب باطلہ کے ہر ایک قسم کے وساوس کو بکلی دور کرتا ہے، اس کا حضور نے تفصیلی جواب دیا ہے، اور اس بات کا بیان کیا ہے کہ یہ قرآن کریم ہی وہ الہام کامل ہے جو تمام وساوس کو دور کرتا ہے۔ تیسرا جو حاشیہ در حاشیہ ہے، وہ خدائے بے مثل اور کامل کے کلام میں کن کن نشانیوں کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کا کمپیریزن کیا ہے انجیل کے ساتھ۔ اور جو چوتھا حاشیہ در حاشیہ ہے، اس میں شہاب الدین نامی جو ایک شخص نے 2 مولویوں کا ایک وسوسہ کہہ لیں یا ایک خیال پیش کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے، مولوی غلام علی صاحب اور مولوی احمد اللہ صاحب امرتسری کا، کہ ان کا یہ ہے کہ اس قسم کے الہام سے کہ جو رسولوں کی وحی سے مشابہ ہے، وہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ اب 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کتاب میں، ایک تو دیگر مذاہب کی طرف سے جو اعتراضات ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے، لیکن اگر کہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں میں سے بھی کوئی سیدھی راہ کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب میں اس کے خیالات کا بھی رد فرمایا ہے، تاکہ ہماری وجہ سے بھی کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ ناظرین و سامعین، کتاب براہین احمدیہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آج گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور حسب روایت اسی کتاب سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ سب نبیوں سے افضل وہ نبی ہے کہ جو دنیا کا مربی اعظم ہے، یعنی وہ شخص کہ جس کے ہاتھ سے فساد اعظم دنیا کا اصلاح پذیر ہوا، جس نے توحید گمگشتہ اور ناپید شدہ کو پھر زمین پر قائم کیا، جس نے تمام مذاہب باطلہ کو حجت اور دلیل سے مغلوب کر کے ہر یک گمراہ کے شبہات مٹائے۔ آگے بیان فرماتے ہیں، پس اس دلیل سے کہ اس کا فائدہ اور افاضہ سب سے زیادہ ہے، اس کا درجہ اور رتبہ بھی سب سے زیادہ ہے،
اب تواریخ بتلاتی ہے، کتاب آسمانی شاہد ہے، اور جن کی آنکھیں ہیں وہ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ نبی جو بموجب اس قاعدہ کے سب نبیوں سے افضل ٹھہرتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔